کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ کانفرنس اس لیے نہیں بلائی خدا نخواستہ کہ ہم لوگوں کو گالیاں دیں، غلط ناموس سے لوگوں کو پکاریں، لیکن پاکستان کے شہریوں کی حیثیت سے یہ ہمارا حق ہے۔ جس انداز میں ہمارے متفق آئین پہ حملہ ہوا ہے، جس انداز میں ہمارے متفق آئین کے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں اور بعض آئینی ماہرین کے مطابق بالکل اسے قتل کر دیا گیا ہے، ان حالات میں ہم سیاسی کارکن، وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگیاں بیسک ہیومن رائٹس، انسانوں کے حقوق کے احترام، مختلف فرقوں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے گزاری اور اس خوش فہمی میں لگے رہے کہ پاکستان میں ایک آئین ہوگا، پاکستان میں غیر جانبدار الیکشن کے ذریعے انسانوں کا انتخاب ہوگا اور وہ پارلیمنٹ، وہ منتخب لوگ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں چلائیں گے۔ ہم پہلے بھی مشکوک تھے، میں آج پتہ نہیں کیوں دل چاہتا ہے کہ کچھ کہوں، ہم پہلے بھی مشکوک تھے کہ یہ ملک عوام کے لیے ہے یا واقعی ایک جمہوری ملک ہے، لیکن اس کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں 75 سال میں سارا جھگڑا اس بات پہ ہے کہ کس طرح سول اتھارٹی کو کمزور کیا جائے، فارغ کیا جائے، ختم کیا جائے۔ آج میرے ذہن میں بالکل تو یہ سوال ہے کہ کیا یہ ملک فوج کے لیے ہے یا یہ فوج پاکستان کی ملک کے لیے ہے؟ ہم دوسرے فکر کے لوگ ہیں، دنیا کے اقوام کی فوجیں ہیں، ہماری بھی فوجیں ہونی چاہیے، دنیا کے اقوام کے بہترین انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں، ہماری بھی ہونی چاہیے، لیکن ایک بات طے ہے دنیا میں کہ ہر جمہوری ملک میں طاقت کا سرچشمہ عوام کی منتخب پارلیمنٹ ہوتی ہے، وہیں پالیسیاں بنتی ہیں۔ دنیا میں یہ طے ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہے، جس آدمی کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ سیاسی جرگے میں نہیں بیٹھے گا، اور اگر اس کو وہ ڈیوٹی پسند نہیں، بسم اللہ کر کے بندوق رکھ دے، آئیں منتخب ہو جائیں، پارلیمنٹ کا حصہ بنائیں۔ رئیس سے یہ امید ہماری موجودہ جو کچھ ہوا اس نے ہمیں وہ کر دیا، بالکل ہماری امیدیں ختم کر دی ہیں۔ جن لوگوں کو استثناء دیا گیا ہے، ایک آدمی ان میں سویلین ہے، لیکن چونکہ وہ سپریم کمانڈر ہے، اس کو اس لیے ابھی 4 لوگوں کو یا جتنے لوگوں کو استثناء ملا ہے وہ سارے فوجی ہیں۔ وہ جو کچھ فیصلے کریں گے، جہاں جائیں گے، خارجی اور داخلی پالیسیاں بنائیں گے، اور سب سے بری بات یہ اب سب اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم تعصب پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ملک کے طول عرض میں جنگ جاری ہے، وزیرستان میں جنگ جاری ہے، چرا میں جنگ جاری ہے، خیبر میں جنگ جاری ہے، بلوچستان رو رہا ہے، دھماکے ہو رہے، کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی۔ جب عوام اپنی فوجوں سے لڑیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس ملک کی بربادی ہوگی۔ میں معافی چاہتا ہوں، دنیا جہان کی آپ تاریخیں دیکھیں، جہاں جہاں فوجیں اپنے عوام سے لڑی ہیں، فوج ہاری ہے۔ وہ مہربانی کریں، وہ وقت نہ لائیں کہ ہمارے اپنے عوام کیا ہو رہا ہے، کیا بس اب جو کچھ کریں گے وہ حرف آخر ہوگا۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ یہاں ایک غیر جانب بات ہو رہی ہے، مجھے بار بار لوگوں سے پیغامات ملتے ہیں، کہا جا رہا ہے ڈائیلاگ کس کے ساتھ؟ بالکل ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، جمہوری ڈائیلاگ کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہوگی، اس کے سیاسی دوستوں کی، اس کے خاندان کی۔ یہ الف ہے ڈائیلاگ کا۔ کہتے ہیں آئیڈیالوجی لوگ آ کے ہنگامہ کرتے ہیں۔ منگل کا دن جیل میں عمران خان سے رشتہ داروں کے ملنے کا دن ہے،
جب آپ لوگوں کو ملنے نہیں دیں گے پھر لوگ کیا کریں گے؟ اگر کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ ڈائلاگ کا الف یہ ہے کہ عمران خان کی سزائیں تو آپ دیں، جو جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ تو کر دیا آپ نے، لیکن اس سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، اس کی پارٹی کے لیڈروں کی، اس کے خاندان کے لوگوں کی، پھر جا کے بات ہوگی۔ ڈائلاگ اس لیے ہوگا کہ یہاں ایک ساری سیاسی پارٹیاں، ہم نے یہ کانفرنس اس لیے بلائی تھی، ہماری دلچسپی یہ نہیں ہے، میری ریکویسٹ ہے، تھی اور اب بھی ہے، میاں نواز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے، جماعت اسلامی کے اکابرین سے، ANP کے اکابرین سے، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، مہربانی بیٹھیں، آپ ہمیں ہماری رہبری کریں، آئیں۔ اگر واقعی کوئی ڈائلاگ چاہتا ہے تو ڈائلاگ کا طریقہ یہ ہے کہ انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ 8 فروری کو زر اور زور کی بنیاد کے، بندوق کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈرا کے، دمکا کے، رشوتیں دے کے ایک جیتی ہوئی الیکشن جو دنیا جانتی ہے عمران خان کی پارٹی جیت گئی تھی، اس کو الٹا دیا گیا۔ اس حکومت کو پاکستان کا نمائندہ کر کے، پیش کر کے، اور ہم سے یہ کہا جائے کہ ان سے مذاکرات کرو، کہاں کی مذاکرات؟ 5300 لاکھ ارب 5300 ارب روپے IMF کہتے ہیں کہ ہمارے فنڈ سے آپ لوگ ہضم کر چکے ہیں۔ اس طرح کا سسٹم کیسے چلے گا اس ملک میں؟ ہم آپ سے اور کچھ نہیں کہتے، مہربانی کریں، ابھی قومی وطن پارٹی کے میرے دوست نے تقریر کی، تجاویز دیں، آپ سب تجاویز دیں، یہاں یہی لوگ ہمارے ہیں، آسمان سے لوگ نہیں اتریں گے، اچھے ہیں برے ہیں، ہم یہی لوگ ہیں۔ ہم نے یہاں بیٹھ کے ایک ایسا طریقہ نکالنا ہے جس سے یہ ملک اس بحران سے نکل جائے، اور بحران کے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہاں جمہوریت ہوگی، یہاں ایک آزاد الیکشن کمیشن ہوگا، ون مین ون ووٹ ہوگا، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، افواج پاکستان جیسے آئین کہتا تھا ہمارا پرانا، دنیا کے آئین یہ کہتے ہیں، افواج پاکستان اور ہماری استخباراتی ایجنسیوں کا، ملٹری ہو سیول ہو، ان کا سیاست میں حصہ لینا بند ہوگا۔ ISI ہو، MI ہو، خدا کرے وہ اتنی کمپٹنٹ ہوں کہ وہ CIA کو پیچھے چھوڑ دیں، خدا کرے وہ اتنے آگے ہوں کہ وہ موساد کو پیچھے چھوڑ دیں، وہ ہماری آنکھیں ہیں، وہ ہماری کان ہیں، لیکن مہربانی کریں، سیاست ان کا کام نہیں ہے، سیاست میں مداخلت نہ کریں، یہ ملک برباد ہوگا، یہ ملک بیٹھ رہا ہے، بالکل بیٹھ رہا ہے، ساری دنیا میں لڑائیاں جاری ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وزیرستان کے لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے صرف یہ کہہ دو کہ وزیرستان کے لوگوں کا ہے، آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کر، چرا کے لوگ، خیبر کے لوگ، پنجاب کے لوگ، سرائکی علاقے کے لوگ، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے بھائی اختر جان منگل، بلوچستان کے لوگ، پشتون بلوچ، آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس 20ویں 21ویں 22ویں صدی میں ڈونٹ ٹیک us like colonies۔ اب سارے عالم فاضل لوگ بیٹھے ہیں، یہ عالم فاضل آدمی، دوسرا یہ تیسرا، کہیں کوئی بھی ڈکشنری آپ اٹھائیں، کوئی بھی انسائکلوپیڈیا اٹھائیں، کالونی کا مطلب دیکھیں اس میں، ہمارے اپنے لوگوں کو آپ کالونی سمجھتے ہیں، بلوچستان آپ کی کالونی، خیبر پختونخوا آپ کی کالونی، سرائکی بیلٹ آپ کی کالونی، ایسا نہیں چلے گا۔ آئیں بس ایک دوسرے کو معاف کریں، ہماری طرف سے آپ معاف ہیں، لیکن آپ بھی معافی مانگیں، آئیں بیٹھیں۔ میں تو اس رائے کا ہوں کہ جس طرح یہ میٹنگ ہے کہ تمام پاکستان کے اداروں کی میٹنگ بلائیں 2 دن کے لیے، جرنیل ہوں، اس میں جج ہوں، دانشور ہوں، عالم فاضل لوگ ہوں، جرنلسٹ ہوں، اور میری طرح کے دانشخور ہوں، سب مل بیٹھ کے بات کریں اور پاکستان کو اس بربادی سے نکالیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ۔